میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے تعلیم بالغان کا ہمارا جو درس ہوگا اس کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کس طرح ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا باتیں ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کس طرح ہونا چاہیے، اس چیز کو کس طرح بیان فرمایا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے سورہ حجرات کی چند ابتدائی آیتیں سماعت کریں گے، آیتیں ان کے ترجمے اور ان کی تفسیر کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں جو چیز ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ابھی جو کچھ بیان کیا جائے گا یہ تمام چیزیں ابھی سے لے کے آخر تک سننے کے وقت ایک چیز خیال میں رکھیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، اس ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساری کچھ چیزوں کو سنیں تو انشاءاللہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن مقدس میں نبی کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمارا آج کا عنوان کیا ہے، آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا معنی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب یہ آیت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جتنی بھی آیتیں نازل فرمائی ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن مقدس ایک ساتھ پورا کے پورا نازل کیا گیا، جیسی جیسی ضرورت تھی ویسے ویسے قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا نازل کیا جاتا تھا۔ اب جس چیز کی جیسی ضرورت ہوتی تھی اس وقت قرآن مقدس کا ایک مخصوص حصہ نازل کیا جاتا تھا، تو جو بھی آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوتی تھی، جس وجہ سے نازل ہوتی تھی، اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی تھی، جو ریزن ہوتا تھا، تو کسی بھی آیت کے نازل ہونے کا جو ریزن اور سبب ہوتا ہے اس کو تفسیر کی زبان میں شان نزول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ تو قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کے نازل ہونے کا کچھ نہ کچھ شان نزول ہے، کچھ نہ کچھ وجہ ہے، کچھ نہ کچھ ریزن ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ واقعہ وغیرہ ہے۔ تو اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کر کے بتائی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو یہ آیت جو سورہ حجرات کی پہلی نازل ہوئی ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے کیا شان نزول ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن اور سبب ہے، تو اس کے حوالے سے تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے شان نزول کے حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں، دو وجہیں ملتی ہیں، دو شان نزول اس کے حوالے سے ملتے ہیں کہ دو سبب ہیں، دو سبب ہو سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک کہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا شان نزول کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں،
حضرت ہاں کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ. تو فرمایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس آیت کا شان نزول کہ کچھ لوگوں نے رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تھا، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ایک دن کیا ہے روزہ رکھنا شروع کیا. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، روزہ رکھنا ہے تو روزے رکھنے میں بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کی جائے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو روزہ رکھنا فی نفسی ہی اگر ایک چیز دیکھی جائے، روزہ رکھنا ایک اچھی چیز ہے. اللہ رب العزت کے اطاعت و فرما برداری کی ایک چیز ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا ایک اپنے اعتبار سے ایک اچھی چیز ہے، جس طرح نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں تو ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی الخیرات. قرآن شریف کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کمپٹیشن ہونا چاہیے نیکی کے کاموں میں کہ کون سب سے پہلے کر گزر جائے. اور یہی تعلیم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی دی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے پہل کرو، ایک دوسرے سے پہلے کرنے کی کوشش کرو نیکی کے کام. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی قرآن مقدس ہی کا حکم ہے. لیکن قرآن مقدس کا جو یہ حکم ہے سابقوا الی الخیرات، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. جب آپ تقابل کریں، جب نبی کا آمنا سامنا ہو، تب نبی کے حوالے سے یہ اصول بنایا گیا ہے کہ اب یہ جو قاعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے پہل کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے. یعنی نبی جب ہو اور نبی اگر کوئی کام نہ کر گزرے تو نبی کے کرنے سے پہلے اگرچہ وہ نیکی کا کام ہو تو آپ لوگوں کو کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ نبی جو ہے پہلے اس کام کو نہ کر گزر جائے. جب نبی اس کام کو کر لیں اس کے بعد جو ہے عام امتیوں کو کیا ہے اس کے کرنے کی اجازت ہے. تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ نیکی ہی کا کام کیوں نہ ہو، نیکی کے کام میں بھی سب سے پہلے نبی کریں اور نبی کرنے کے بعد کیا ہے امتیوں کو اجازت ہے کہ اس کام کا آغاز کرے. تو یہاں پر کیا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ابتدا نہیں کی اور نبی نے نہیں کی روزہ رکھنے کی ابتدا، اور لوگ جو ہے روزہ رکھنا شروع کرنے لگے ایک دن پہلے ہی. تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے لیکن یہاں پر بھی نبی سے پہلے جو ہے شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ ایک شان نزول ہے، یہ ہے. اس کے حوالے سے ایک دوسرا شان نزول یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بقرہ عید کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا جانور ذبح نہیں کیا تھا کہ لوگوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی لوگوں نے اپنا جانور ذبح کیا. تو ان لوگوں کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے جانوروں کو نبی کے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں بھی نبی کی جو ہے نبی سے مقدم نہ ہو، نبی سے پہل اس کام میں نہ کرے. یعنی نبی پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لے، اپنے قربانی کے جانور کو، اس کے بعد امتیوں کو اجازت ہے کہ اپنے نبی کے کیا ہے کر گزرنے کے بعد اپنے جانوروں کو ذبح کرے. تو یہ تمام چیزوں کو سے جو چیز سبق ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام ہو یا پھر جائز کام ہو، کوئی بھی کام اس وقت تک کے نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ تمہارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود کر گزر جائیں یا پھر کسی کو کرنے کی اجازت دے، تبھی جو ہے نبی کو کے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ورنہ اصول یہ ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کر گزر جائیں اور پھر کیا ہے امتی اس چیز کے حوالے سے اپنے کام پورے کر لیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے نبی اور اللہ کے آگے امتیوں کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ تم کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہوں اور کب نہیں بڑھ رہے ہوں. یہ تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے. تو اس سے جو ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیں سمجھ میں آیا وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام ہم نبی سے آگے بڑھ کر نہیں کر سکتے جب تک کہ نبی خود اس کام کو نہ کر گزر جائیں.
اب دوسری آیت اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. دوسری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ آیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس قدر اہم ہے کہ اس میں اتنی نزاکت کے ساتھ اتنی حساسیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کس طرح ہونا چاہیے امتی کو، اور ہم جیسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کس طرح ملحوظ رکھنا چاہیے. وہ ادب کا لحاظ اور حساسیت اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. جو آیت میں نے ابھی دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کر کے بیان کیا، اس کا ترجمہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور یعنی ان کی بارگاہ میں چلا کر بات نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی حساسیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس آیت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوگا وہ بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے اس میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو غیب بتانے والے نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یعنی جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرو، یا آج کی تاریخ میں جب ظاہری حیات میں ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اور آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر صلاۃ و سلام بھی آپ پڑھیں وہاں پر جا کر تو آپ کو اس چیز کا لحاظ ہونا چاہیے کہ مدینہ پاک میں جانے کے بعد بھی آپ اگر صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ نبی کی بارگاہ ہے، وہاں پر آپ کو صلاۃ و سلام بھی زور سے نہیں پڑھنا ہے. عام بات کرنے کی تو بات دور کی ہے، آپ صلاۃ و سلام بھی اگر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پڑھیں گے تو نہایت ہی ایسی آواز میں کہ جو آواز نبی کی بارگاہ کے ادب کے خلاف نہ سمجھی جا سکے. تو صلاۃ و سلام پڑھنے میں بھی زور زور سے چلا کر وہاں پر مدینہ طیبہ میں جا کر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک لمیٹڈ کم آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کرنی ہے. تو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ ہے کہ کم آواز میں جو ہے صلاۃ و سلام عرض کرنی ہے. تو جو دنیاوی باتیں ہیں اس کی بات ہی دور ہے، دنیاوی باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرنی ہی نہیں چاہیے کہ ادب کے خلاف ہے. کہ ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جو بارگاہ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑی بارگاہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک چیز یہ کہ جب بھی تم نبی کی بارگاہ میں حاضر آؤ تو اپنی جو فطری آواز ہے، جو قدرتی طور پر تمہاری بات کرتے وقت آواز نکل رہی ہے، تو اس آواز سے بھی کم آواز جو ہے خود سے اپنی آواز کو کم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کرنا ہے عرض کریں. تو اب جو ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. یعنی آپس میں انسان جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت جس ٹون میں بات کرتے ہیں اور جس آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں اس لہجے میں اور اس آواز کی بلندی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے باتیں نہیں کرنی ہیں. اب اگر کوئی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرتا ہے یا نبی کو اسی طرح پکارتا ہے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یا اسی طرح چلا کر بات کرتے ہیں جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہیں، تو ایسا کرنے والے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
دنیا میں تم نے جتنی عبادتیں، جتنے نیک کام، جتنے اعمال کیے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے تمام کے تمام عبادتوں کو، تمام کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دوں گا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف برباد کر دوں گا، برباد کرنے کی بھی صورت یہ ہوگی، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اگر تم نے نبی کی شان میں اس طرح کی گستاخی کی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیا یا نبی کی بارگاہ میں چلا کر بات کرنے لگ گئے تو تمہارے اعمال تو برباد کر دوں گا، لیکن اعمال کو برباد کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اعمال کے برباد ہونے کا پتہ بھی تم کو نہیں لگے گا۔ اس میں بہت فرق ہے، اعمال برباد ہو جائیں اور انسان کو زندگی میں پتہ لگے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اعمال سب کے سب زندگی بھر کے برباد ہو جائیں اور انسان کو پتہ لگے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں کہ پتہ نہ لگے چھوٹی بات ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں اس طرح سے کہ جیسے کہ میں ہمیشہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے اسی مثال کو بیان کرتا ہوں۔ آپ فیوچر پلاننگ کے تحت اپنے گھر میں کچھ رقم جمع کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو بہت ہی مشکل ہوگا، اور وہ وقت میں آپ کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، رشتہ دار چاہے قریبی ہو، دور کے ہوں، سگے ہوں یا سگے نہ ہوں، علاقے والے ہو یا علاقے والے نہ ہوں، کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے اس وقت نہیں آئے گا جس وقت وہ کٹھن معاملے، کٹھن حالات آپ کے اوپر آنے والے ہیں۔ تو آپ کو اس سخت حالات کا پہلے سے ہی پتہ ہے، تو اس سخت حالات کے آنے سے پہلے آپ جو ہیں وہ سخت حالات میں آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی سے فیوچر پلاننگ کے تحت تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر رہے ہیں، تاکہ جب وہ معاملہ درپیش ہو جائے تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ سخت حالات میں اپنے پیسوں کے ذریعے جو ہے یوں ہی پورے کر سکوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اپنے گھر کے ایک کنارے میں، ایک کونے میں دیوار کو لگا کر ایک تجوری رکھی، اور اس تجوری میں آپ وقتاً فوقتاً پیسے رکھتے گئے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ جس دیوار کو لگا کر آپ نے تجوری رکھی ہے اسی دیوار کو ایک پیچھے سے سوراخ ہے، اور اسی سوراخ سے جو ہے چور جیسے آپ پیسے رکھ رہے ہیں ویسے نکالتا جا رہا ہے۔ اب آپ کے گمان میں تو یہ ہے کہ میرے تجوری میں پیسے جمع ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ مشکل وقت آپ کے اوپر آ پڑے گا اور وہ سخت حالات آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے الا ماشاءاللہ کہ جب سخت حالات ہوتے ہیں تو لوگ علی العموم مدد نہیں کرتے، قریبی رشتہ دار بھی جو ہے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ آیت کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے اوپر سخت حالات آنے والے ہوں گے اور آ چکے ہوں گے، اس وقت آپ اس گمان میں ہوں گے کہ ان سخت حالات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان معاملات کے حل کے لیے تو میں نے جو ہے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ اب جب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ جیسے ہی تجوری کا دروازہ کھولیں گے، اس وقت آپ کو جو افسوس ہوگا اپنے پیسوں کو نہ پانے کی وجہ سے اور ان معاملات کے سر پر آنے کی وجہ سے کہ اب جو ہے پیسے کے سب غائب ہو چکے ہیں، اور یہ بندے کو شعور تک نہیں تھا، معلوم تک نہیں تھا، یہ اس گمان ہی میں تھا کہ جب جو ہے تمام پیسے جمع ہو جائیں گے اور وہ وقت حالات آج پڑیں گے تو میں جو ہے ان کے ذریعے اپنے مشکل حالات کو نکال لوں گا، لیکن مشکل حالات آ پڑے ہیں۔ جب تجوری کا دروازہ کھولتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے، لاشعوری طور پر پہلے نہیں معلوم تھا، اب اچانک معلوم پڑتا ہے، کس قدر افسوس ہوگا اس انسان کو کہ اب جو ہے پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور جس چیز کا ذریعہ اور جس چیز کا جو ہے مدد ہونے والی تھی، جس چیز کا آسرا ہونے والا تھا، وہ آسرا ہی ختم ہو چکا۔ تو اس وقت اس انسان کو جو افسوس ہوگا، یہ افسوس اتنا بڑا نہیں ہے، اس سے کئی گنا، اس سے کئی کروڑہ گنا افسوس اس شخص کو ہوگا کہ جب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، وہ انسان اس گمان میں ہوگا میں نے بہت ساری عبادتیں کر رکھی ہیں، اس گمان میں ہوگا میں نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، اس گمان میں ہوگا میں نے بہت سارے حج و زکوٰۃ کر لیے ہیں، اس گمان میں ہوگا کہ میں نے روزے رکھ لیے ہیں، اللہ کی بہت زیادہ فرما برداری کر رکھی ہے۔ لیکن اگر اس نے نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی ہوگی تو وہ گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں جو سوراخ ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ اس کے اعمال کب برباد ہو چکے۔
اور آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ میدان محشر کا وقت جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ قرآن میں فرمایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ، دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنے بیویوں اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان کو اس وقت اپنی ہی پڑی ہوگی، اور اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ دوسرے کی طرف اس کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ اگر باپ اپنے بیٹے کے پاس نیکی مانگنے کے لیے جائے گا، ایک دو نیکی کم پڑی ہوگی تو باپ کو جو ہے بیٹا بھگائے گا۔ اگر بیٹا باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں اور باپ جواب دیں گے کہ مجھے خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ایسے حالات میں جب کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا ہے، اور یہ کام نہیں آنے کے حوالے سے خود اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو دنیا میں تو کوئی مشکل حالات میں کام آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی بھی اعمال دینے کے حوالے سے کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ اس وقت اگر کوئی کام آئے گا تو کون آئے گا؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کام آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت مندی رکھنا اور آپ کی بارگاہ کا ادب کا لحاظ رکھنا کام آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی دراصل جو ہے ہر کسی کے لیے کام آنے والی ہے۔ اس موقع پر اگر انسان جب جائے گا میدان محشر میں، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی معاذ اللہ دنیا میں کی ہوگی، وہ یہ گمان میں ہوگا کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن جب نامہ اعمال اس کے ترازو پر رکھے ہوں گے اور اس کے ترازو کے پلڑے جو ہیں گناہوں کے زیادہ بھاری ہوں گے اور اوپر کو ہو جائیں گے اور نیکیوں کے نیچے ہو جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھاری پلڑا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، ہلکا پلڑا اوپر ہوتا ہے، لیکن آخرت کا جو ترازو ہوگا، جو بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا۔ تو جس نے عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزار لی، لیکن اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ہونے کی وجہ سے جب اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور دنیا میں اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس کا پتہ اس کو کب لگے گا؟ آخرت میں پتہ لگے گا جب ترازو نامہ اعمال کا رکھا جائے گا اور اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اور اس وقت اس کو پتہ لگے گا کہ کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کیا ہوتا۔ تو جس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، تمام چیزیں اپنی طرف، تمام چیزیں ایک جگہ پر، اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن تمام چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے عقیدے ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے گستاخی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ آپ کی نمازیں قبول ہوگی، نہ آپ کا حج و زکوٰۃ قبول ہوگا، تمام کے تمام چیزیں اکارت و برباد کر دی جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں دیا جائے گا اس کا کہ آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ جہنم کی دہکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جو عبادت و ریاضت بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کریں گے، لیکن عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، انہیں جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتا ہوا انہیں پانی پلایا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ جب پلایا جائے گا تو ان کی ساری اس کی تپش کی وجہ سے اندر کی ساری چیزیں جو ہیں نیچے کے راستے سے پگھل کر نکل جائے گی۔ لیس لهم طعام الا من ضریع، جب ان کو جہنم میں بھوک لگے گی تو ان کو بھوک لگنے کے بعد کانٹے دار درخت پینے کے لیے دی جائیں گے، کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اور وہ کانٹے دار درخت ایسے ہوں گے کہ کھانے کے بعد نہ نیچے اتریں گے نہ دوبارہ باہر نکل سکتے ہیں۔ جب اس کو اتارنے کے لیے پانی دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ ان کے بدن کو گوشت بنانے کا کام کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا، بلکہ وہ اور ان کو تکلیف میں دے گا۔ سمجھے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ادنی سے ادنا سی گستاخی کرنا انسان کے تمام اعمال پر جو ہے پانی پھیر دیتا ہے، اور تمام کے تمام اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اعمال کا اکارت و برباد ہونا اور اس کو شعور تک نہ ہونا۔ اب اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اپنی آواز کو اپنی نبی کی آواز سے جو ہے پست کرو۔ تو یہ آیت کے بعد اللہ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، اس آیت میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے کم کر لیا تو ان کو اللہ نے کیا جو ہے انعام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد تیسری آیت میں
سورہ حجرات کی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں، کم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا ثواب ہے. اب یہ آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ آیت نازل کی ہوئی ہے پہلے سماعت کریں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جن کو سننے کم آتا تھا، یعنی سماعت میں تکلیف تھی، سننے میں صحیح سے نہیں آتا تھا. تو آپ نے اپنی گرد و پیش بھی دیکھا ہوگا کہ جن کو سننے میں نہیں آتا ہے وہ بولنے میں ان کی آواز اونچی ہوتی ہے، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے سننے میں کم آ رہا ہے، تو وہ بولتے بھی جب کیا ہے زور سے بولتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ سامنے والے کو جو ہے، یعنی وہ نیچرلی طور پر ان کو خود کو آواز کم آتی ہے تو وہ زور سے بولنے لگتے ہیں. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ ان کو سننے میں کم آتا تھا، تھوڑا کان میں تکلیف تھی، تو کیا ہے وہ بولا بھی جب کرتے ہیں تو تھوڑا زور سے بولا کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے نبی کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا. کس ڈر سے کہ مجھے آواز کم ہوتی ہے اور میں بات جب کرتا ہوں تو میری آواز بلند ہونے لگتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری آواز بلند ہونے کی وجہ سے اللہ میرے تمام اعمال کو برباد کر دے. اس لیے انہوں نے نبی کی بارگاہ میں ہی آنا چھوڑ دیا. کچھ دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جو ان کے قریبی رہنے والے پڑوسی تھے صحابہ کرام، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بیماری کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ کیا بات ہے، ثابت بن قیس بن شماس کو پوچھا جائے کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ مجلس میں. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے چونکہ سنتا کم ہوں تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری آواز بلند ہو جائے اور نبی کی شان میں جو ہے اس کی وجہ سے گستاخی ہو جائے. حالانکہ معذور ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، ان کے اپنے عذر کی وجہ سے کسی وجہ سے جو ہے ان کی آواز بلند ہوتی ہے. اس کے باوجود ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا لحاظ ایسا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ میری اگرچہ مجبوری ہے لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ میری مجبوری ہے، اس کے باوجود میرے اعمال کو اکارت و برباد کر دیے جائیں اور اس کو بھی جو ہے نبی کی شان میں گستاخی شمار کی جائے. تو جب نبی کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچتا ہے تو کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال برباد نہیں کیے گئے ہیں، ثابت کو کہہ دو کہ وہ مجلس میں شرکت کیا کرے. ٹھیک ہے. اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، سب سے بڑے جو صحابہ تھے، جو دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جن کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے سب سے بڑے صحابی، حضرت عمر فاروق دوسرے سب سے بڑے صحابی، حضرت عثمان غنی تیسرے سب سے بڑے صحابی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے سب سے بڑے صحابی. ایسے جلیل القدر صحابہ نے بھی اپنی فطری آواز کو نبی کی بارگاہ سے دبا دیا، نبی کی آواز سے دبا دیا کہ جب کچھ عرض کرتے تو اپنی نیچرلی آواز جتنی تھی اتنی آواز میں نہیں بلکہ نبی اپنی فطری آواز کو بھی جو ہے دبا کر نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے. اب جب اللہ رب العزت نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ صحابہ نے جو ہے اپنی فطری آواز کو بھی نبی کی آواز سے دبا دیا ہے تو اللہ نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست کر دیا، کم کر دیا، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور صرف تقوی کی دولت نہیں عطا فرمائی، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں مغفرت کا پروانہ بھی ہے، یعنی ان کے تمام گناہ بخش کر کے ان کو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا. اور صرف جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ، مغفرت کے ساتھ وہ اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اللہ رب العزت نے ثواب تیار فرما رکھا ہے. کن لوگوں کے لیے؟
جن لوگوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست کر لیا۔ اب اس کے بعد ایک آخری آیت کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے اس سورت میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے بعد والی آیت میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ آیا کرتے تھے، جماعت در جماعت آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا کرتے تھے۔ کچھ قبیلے ایک ساتھ آیا کرتے تھے، کچھ جماعت در جماعت آیا کرتے تھے، کچھ تو کیا کرتے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور کچھ کیوں آتے شریعت کے احکام اور جو ہے مسائل سیکھنے آیا کرتے تھے۔ تو ایک جماعت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کب؟ دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کے وقت ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں یعنی اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ تو جب وہ جماعت آئی، دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو اس جماعت نے آ کر کیا کیا، زور زور سے پکارنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے۔ جب زور زور سے پکارنے لگے تو کیا ہے، اس سے کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ظاہر سی بات ہوگا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان الذین یناد، یہی لوگوں کے لیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ لوگ آئے کیوں تھے؟ یا تو ایمان قبول کرنے آئے ہوں گے، یا ایمان قبول کر چکے ہوں گے تو مسائل سیکھنے آئے ہوں گے۔ اب ایمان قبول کرنے کے لیے آنا یہ عقل مندی کی بات ہے یا بے وقوفی کی بات ہے؟ عقل مندی کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے پچھلے آباء و اجداد، اپنے پچھلے گھر والوں کے دین کو چھوڑ کر حق دین کو اختیار کرنے کے لیے آنا عقل مندی کی بات ہے، یا ایمان قبول کر چکے ہوں گے تو دین کے مسائل کو سیکھنا، اس کے لیے آنا یہ بھی عقل مندی کی بات ہے، اور اسی کے لیے وہ باہر سے آواز دے رہے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو تمہیں آ کر تمہارے دروازے کے باہر سے پکار رہے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ کیا ہے؟ بے عقل فرمایا اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ایمان قبول کرنے یا پھر جو ہے وہ مسائل کو سیکھنے آئے تھے، وہ تو عقل مندی کا کام تھا، ان کو بے عقل اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کی بارگاہ کا ادب کیا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسرے حصے میں اس آیت کے اللہ نے فرمایا کہ ادب کا تقاضا یہ تھا، ان کی عقل مندی اس میں تھی کہ ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ کب تک؟ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ نبی خود آرام کر کے فارغ ہو جاتے اور خود سے باہر نکلتے، تب تک کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کے دروازے پر بیٹھے رہیں جس طرح ایک غلام بیٹھتا ہے۔ حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر وہ صبر کرتے اور نبی کے خود آرام فرما کر فارغ ہونے کے بعد نبی خود جب باہر آتے اور وہ تب تک کے صبر کرتے تو ان کا صبر کرنا یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ انجانے میں کیا ہے، ان کو یہ ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا معلوم نہیں تھا۔ اب جو کیا اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ کی بارگاہ میں اس سے مغفرت طلب کر لو، اللہ جو ہے تمہارے انجانے میں کیے ہوئے اس کام کو کیا کرے گا، معاف بھی فرمائے گا، اور اللہ تمہارے پر رحمت و کرم کی بارش بھی نازل فرمائے گا۔ لیکن یہ کام اگر کوئی جان بوجھ کر کرے کہ نبی آرام فرما رہے ہوں اور جو ہے باہر سے زور زور سے پکارے تو یہ نبی کی شان میں کیا ہے، گستاخی والا کام شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تمام آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس صورت کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتوں کی آیتیں اس چیز کو بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ اب ایک آیت سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے آخری آیت بیان کروں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے منعقد ہوا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب بیٹھا کر کچھ سمجھایا کرتے تھے، دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت تھی
کہ جب وہ کوئی بات نہیں سمجھ پاتے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے اور وہ بات نہیں سمجھ پاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کرے، یعنی آپ نے جو بات ابھی فرمائی ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں، آپ دوبارہ بیان فرما دیں۔ تو صحابہ کیا فرماتے، عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن نبی کی مجلس میں جہاں پر مخلص مسلمان تھے وہیں پر منافق بھی تھے، یعنی جو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جب پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے جاتے تو کیا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور وہ حقیقت میں ایمان قبول نہیں کیے تھے، وہ لوگوں کے سامنے صرف ظاہر کرتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کیا ہے، وہ منافق تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف سازشیں رچنے والے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب صحابہ راعینا یا رسول اللہ کہتے تو ان کی زبان الگ تھی، عربی بھی الگ الگ ہوا کرتی ہے، یعنی جس طرح آپ دیکھو گے کہ اگر ایک کوکنی زبان ہے تو کوکنی زبان بھی الگ الگ علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو علاقے بدلتے ہیں تو کوکنی زبان کے کچھ الفاظ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو کوکنی بولنے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ضروری نہیں کہ دوسرے علاقے کے کوکنی لوگ جو ہے اسی الفاظ کو استعمال کریں، ان کے الفاظ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی جو ہوتی ہے، عربی بھی علاقے کے بدلنے کی وجہ سے الفاظ میں تبدیلی آتی ہے۔ تو جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، راعینا یا رسول اللہ کھینچ کر کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ عربی زبان ایسی ہے کہ زبر زیر کے تبدیلی کی وجہ سے بھی معنی بدلتا ہے، اور اگر کسی لفظ کو اپنے مخرج سے نہ ادا کیا جائے تب بھی معنی بدلتا ہے۔ کسی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے، اگر جس کو کھینچنا نہیں ہے اس کو کھینچ کر ادا کیا جائے، یا جس کو کھینچنا ہے اس کو بغیر کھینچے ادا کیا جائے تب بھی اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ویسے ہی ہے، راعینا یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، اور راعینا یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بکریوں کو چرانے والے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ تو نیک نیتی اس کے ساتھ کہتے تھے کہ راعینا یا رسول اللہ، لیکن جو منافق تھے وہ کیا معنی سمجھ کر استعمال کرتے تھے، راعینا یا رسول اللہ، کیا کرتے تھے، کھینچ کر بولتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ان کی مراد یہ ہوتی، وہ یہ معنی مراد لیتے کہ اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ۔ تو صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اس زبان کو جانتے تھے، تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کیا کیا، وہ اس چیز کو سن کر غضب میں آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اگر یہ لفظ تم میں سے اس کے بعد کسی نے استعمال کر لیا تو اس کے تن کو جو ہے، سر کو جو ہے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو منافق کہنے لگے مسلمان بھی تو اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں جس لفظ کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر جو ہے افسردہ ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں اس معاملے کو پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو راعینا کہتے ہیں لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہماری رعایت فرمائے یا رسول اللہ، لیکن وہ جس معنی کو مراد لے کر استعمال کرتے ہیں وہ غلط معنی لے کر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو اب سے تم میں سے کوئی راعینا بھی نہیں کہے گا۔ راعینا کا معنی تو اچھا تھا لیکن اللہ نے فرمایا ابھی کوئی راعینا بھی استعمال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس معنی کو لوگ غلط معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ معنی تمہارے زبان میں اچھا ہے لیکن نبی کے لیے اس کا معنی اگر خراب بھی نکلتا ہے، اگرچہ تم اس کا اچھا معنی استعمال میں لے رہے ہو لیکن وہ معنی کا لفظ جو ہے تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اگر تم کو کوئی معنی لفظ استعمال کرنا ہے تو فرمایا وانظرنا کہو، کیا کہو، وانظرنا، یعنی یا رسول اللہ ہمارے پر نظر کرم فرمائے، یہ لفظ استعمال کرو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے واسمعوا، تمہیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے دوبارہ سننے کی؟ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو نبی کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم نبی اگر کوئی بات کہہ دے تو نبی کے ایک ہی مرتبہ میں کہنے کے بعد تمہیں وہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اتنی غور سے آپ کو سننا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور جن لوگوں نے نبی کی بارگاہ میں غلط معنی والا لفظ استعمال کیا ہے وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں، اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ساری آیتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ نبی کی بارگاہ کس قدر حساس اور نازک بارگاہ ہے، اتنی حساس اور نازک بارگاہ ہے کہ یہاں پر اپنے ہر قول و فعل اور اپنی تمام چیزوں کا اس حوالے سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی قول و فعل سے کیا ہے، نبی کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی نہ ہونی چاہیے۔ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، فرمایا گیا ہے کہ
ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزی ایجا۔ یہ اتنی نازک بارگاہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسی بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے آسمان کے نیچے ایک ادب کی ایسی بارگاہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جو اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، یہ بھی جب نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی سانس کی آواز کو بھی روک لیتے ہیں، کہیں سانس کی آواز سے کیا ہے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اس قدر حساس بارگاہ نبی کی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے لوگوں کو نبی کی بارگاہ کے ادب کا کس قدر لحاظ اور ادب کا جو تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے چاہیے۔ آج ہم نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، اگر آج کی تاریخ کا جائزہ لیے تو نبی مدینہ منورہ میں اگر جاتے ہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، وہاں پر حرم میں جا کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ نکاح کرنا اچھی چیز ہے، لیکن آج ایک ٹرینڈ نکلا ہے، نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر دلہن کو بے پردہ بٹھاتے ہیں، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے طیبہ کے صحن میں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صحیح معنی میں ادب نہیں ہے۔ وہاں پر ادب کا یہ تقاضا ہے کہ یار نکاح کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نکاح کرنا ہے تو دلہن کو وہاں پر بے پردہ نہ بیٹھائے۔ نکاح خانی کی مجلس میں دلہن کو بیٹھا کر نکاح کرانا ضروری نہیں ہے، نکاح کو اپنے نکاح خانی جو ہے ہوٹلوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مدینے کی برکت ہی حاصل کرنا ہے تو مدینے کے کسی ہوٹل میں نکاح عقد خانی جو ہے نکاح جو ہے مکمل کیا جائے، بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے صحن میں اس طرح کے خرافات کرنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے ویڈیو شوٹنگ کرتے ہیں وہاں پر عجیب سی حرکتیں کر کے، یہ تمام چیزیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا کیا ہے تو فرمایا گیا تیسرے امام حضرت مالک بن انس جن کو عالم مدینہ کہا جاتا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ایسا کیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پاخانہ مدینے کے حدود میں نہیں کیا۔ جب بھی ان کو پاخانہ کرنا ہوتا، قضاء حاجت کرنی ہوتی، مدینے سے باہر نکلتے اور وہاں پر جا کر پاخانہ کیا کرتے، قضاء حاجت کیا کرتے، اس کے بعد جو ہے مدینے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں چپل پہن کر جو ہے مدینے کی گلیوں میں نہیں گھوما۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ آپ نے کبھی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا، سواری کو کھینچ کر جو ہے مدینے کے باہر لے جاتے، اس کے بعد سوار ہوتے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کا ادب کرنے کی خاطر۔ تو ہم چاہے مدینے میں ہو یا مدینے میں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کس طور پر ہونا چاہیے، یہ تمام آیتیں اور ہمارے جو ہے بزرگان دین کے ان تمام افعال سے ہمیں بخوبی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ